مولانا مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، رمضان کو شہر المواسات کہا گیا ہے، غمخواری اور خیرخواہی کا مہینہ۔ ہم آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ ایک مسلمان اپنے معاشرے اور اپنے سماج کی ترقی رمضان کی ان رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں کس طرح سے کر سکتا ہے، اور ہمارے لیے کس طرح سے ممکن ہے کہ ہم رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کے ذریعے اپنے معاشرے کی بہتری اور اخلاقی قدروں کی ترقی کے لیے ہم کس طرح سے کردار ادا کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے، رمضان المبارک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، کہ ایسا مبارک مہینہ بنایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو دیگر خصوصیات بیان فرمائی ہیں اس کے اندر ایک جملہ ارشاد فرمایا، شہر المواسات۔ مواسات کا مطلب ہے غمخواری۔ غمخواری سے مراد یہاں پر خیال رکھنا، جسے ہم کہتے ہیں کہ کیئر کرنا، دوسرے کے بارے میں فکر مند ہونا۔ صرف غم کے موقع پر ہی اس کو ڈھارس دلانا مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ کہ انسان دوسرے کی پشت پہ کھڑا ہو، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تشبیہ دی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جیسے ایک دیوار کے اندر جو اینٹیں لگی ہوتی ہیں، تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ کون سی اینٹ ایسی ہے جو دیوار کو مضبوط کر رہی ہے، تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہر اینٹ ایک دوسرے سے جڑ کے مضبوط کرتی ہے۔ تو اسلام نے مسلم معاشرت کا تصور یہ دیا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑ کے اور اکٹھے ہو کے کھڑے ہوں گے ہر معاملے میں، صرف جہاد میں نہیں، لڑائی میں نہیں، بلکہ کسی بھی قسم کی مشکل میں، کسی آفت میں، کسی پریشانی میں، اجتماعی عبادت میں، خوشی میں، غمی میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ایسے جڑے ہوئے ہوں گے کہ جیسے ایک دیوار کے اندر لگی ہوئی اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر پوری دیوار کو قائم رکھتی ہیں۔ تو یہ تو ایک مجموعی ہدایت ہے، اور جب رمضان المبارک آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق رمضان جہاں پر ایک بہت بڑی عبادت ہے جو کہ روزہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اور بہت ساری جو چیزیں ہیں ان میں قرآن کے ساتھ ایک تعلق بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصی تعلق روزے کے علاوہ عبادت کا نفلوں کے ذریعے، قیام اللیل کے ذریعے قائم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مخلوق کا خیال رکھنا بھی شامل ہے۔ اور مخلوق کا خیال اس میں دو طرح سے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ ایک تو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو رمضان المبارک میں کسی شخص کو روزہ کے لیے افطار کراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، بڑی فضائل اس کے بیان ہوئے۔ تو صحابہ کرام میں سے کچھ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بسا اوقات ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنی استطاعت اور اتنی حیثیت نہیں رکھتے کہ دوسروں کو بھی افطار کرائیں، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی کو ایک گھونٹ دودھ پلا دیا، یا ایک ٹکڑا روٹی کا کھلا دیا، یا کھجور کھلا دی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر کسی نے دوسرے کو پیٹ بھر کے کھلا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ تو اس کو اتنا نوازے گا کہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر پہ اس کو لا کر ایسا پانی پلائے گا کہ جس سے اس کو کبھی پیاس نہ لگے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مہینہ نہ صرف یہ کہ اللہ سے تعلق روزے کے ذریعے قائم کرنے کا ہے، تلاوت قرآن کے ذریعے قائم کرنے کا ہے، قیام اللیل کے ذریعے، بلکہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کر کے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھ کے، ان کو افطار کرا کے، ان کے کھانے پینے کی حاجات کا خیال رکھ کے، اور پھر رمضان کا جو اختتام ہوتا ہے اس کے بعد چونکہ عید آ رہی ہوتی ہے تو اس موقع پر عید کی بھی ضرورتوں کا خیال رکھنا۔ اور ایک بات میں اس میں خاص طور پر عرض کرنا چاہوں گا مفتی صاحب یہاں پر، کہ ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت مند اور مستحق اور فقیر شخص کی ہی مدد کی جاتی ہے، حالانکہ دین کا تصور مواسات کا یہ نہیں ہے، بلکہ یہ تصور ہے کہ آپ کے یہاں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے ہم اردو میں سفید پوش کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یا قرآن کریم کی تعبیر کے مطابق لا یسألون الناس الحافا، وہ اتنی شرم میں یا مروت میں یا خاندانی پس منظر کی وجہ سے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، مانگتے نہیں ہیں، مگر ضرورت مند ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنی نگاہیں ایسی رکھنی ہے خاندان پہ، خاص طور پہ قرآن کریم میں جو حکم دیا گیا ہے کہ اقربا جو ہیں قریب، ان کا خیال رکھنا ہے، ایتاء ذی القربہ، تو قرابت داروں کا خیال رکھنا اور یہ دیکھنا کہ ان کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ میرے گھر میں اگر روزانہ 3,000 روپے کا افطار بن رہا ہے، ہر چیز کھا رہا ہوں میں پھل کھا رہا ہوں، میں گوشت کی چیزیں کھا رہا ہوں، میں بریانیاں کھا رہا ہوں، اور میرے قرابت داروں میں، میرے رشتہ داروں میں، میرے جان پہچان کے لوگوں میں ان کی اروکھی سوکھی سے افطار کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک مواسات کا درجہ ہے کہ آپ اس چیز کا بھی خیال رکھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص جو مانگ رہا ہے، جو مستحق ہے، آپ نے اس کے گھر میں 2 کلو دال اور 2 کلو آٹا اور 10 کلو چیزیں ڈلوا دی اور آپ نے کہا جی میں کافی ہو گیا، نہیں، بلکہ خاندان میں بھی آپ کو نظر رکھنی ہے، پڑوس میں بھی رکھنی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی پیٹ تو بھر لیتا ہو مگر ایسی چیزیں نہ کھا پاتا ہو۔ تو مواسات کا تصور ہمارے دین میں بہت بڑا ہے،
اور اس کو اس پس منظر کے ساتھ ہم دیکھیں تو وہ بہت زیادہ جامعیت اللہ نے اس تصور میں رکھی ہے. رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں دیکھیے درسقرآن.com کے یوٹیوب اور فیس بک پر ہلال رمضان. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.درسقرآن.com.